آج ہی کے دن بدر کے میدان میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر مکے کے لوگوں نے مل جل کر کے حملہ کیا، پروگرام بنایا، اسلام کو ختم کر دو، نبوت کو ختم کر دو، اللہ کے پیغام کو مٹا دو، اپنے شرک کا پھیلاؤ کرو، بتوں کو چڑھاؤ، خدا کو گھٹاؤ۔ آپ لوگوں کی کھوپڑی میں بھی یہ بات بڑی مشکل سے آ رہی ہے کہ مکے والے سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اتنے بڑے دشمن کیوں بن گئے تھے؟ جو نبی پتھر کھا کے پھول برسائے، جو کالی کملی والا گالیاں کھا کر دعائیں دے، جو عورت روزانہ سر پہ کوڑا کباڑ لے کر منڈیرے پہ بیٹھ کے انتظار کرے اور نبی کے سر پہ پھینکے، اور ایک دن نہ پڑے جو نبی گھر جا کے پوچھے آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا، تیرا کیا حال ہے؟ اس نبی کا دشمن بننے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عقیدہ ایسی چیز ہے، یقین ایسی چیز ہے، اور 1,24,000 انبیاء کرام نے، میں قسم کھاتا ہوں اس پروردگار کی جس کے قبضے میں تمہاری سب کی جان ہے، کہ انبیاء کرام نے گردنیں کٹا دی اسی بات پر کہ خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی بھی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بھی بیماری کو دور کرنے والا نہیں۔ مکے والوں نے پروگرام بنایا، نبوت کی تحریک کو ختم کرو، اسلام کے مشن کو مٹا کے رکھو۔ چنانچہ بڑے بڑے سربراہان عرب، بہت بڑے بڑے سمجھدار قریش بہت بڑی جماعت کے ساتھ لے کر آئے، ہزاروں کے سوار تھے۔ تو ادھر اسلام کا حال اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سال نہیں گزرا ابھی لٹ کر پٹ کر مار کھا کر مدینے میں آئے۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ 17واں روزہ، 17واں رمضان تھا، آج کا دن تھا۔ کئی لوگ تو روزہ نہیں رکھتے نا، مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ہم نے اگر روزہ رکھا تو ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا اگر ہم نے روزہ رکھ لیا۔ تو ٹھیک ہے، ان کا ذہن بھی صحیح ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، خود اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کسی کا کیا بگاڑ رہے ہیں۔ بہرحال مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مدینہ پاک میں اعلان کر دیا، لوگوں مکے والوں نے چڑھائی کر دی، کفار چڑھ کر آ گئے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے۔ کیا پروگرام ہے؟ غریب مسلمان، نادار مسلمان، بے نوا مسلمان، بے کس بیچارے غریب مہاجر مسلمان، لٹ کر آنے والے مسلمان، انصار مدینے والے آنے والے لوگوں کی خدمت کر کر کے اور زیادہ غریب ہو گئے۔ وہ مسلمان نبی کی آواز سن کر جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگوں اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ مکے والوں نے چڑھائی کر دی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان کر دیا، مرد آؤ، مقابلے کے لیے چلنا ہے، اپنے آپ کو پیش کرو۔ آج ہم لوگ تو پھونک مار کر جنت میں جانا چاہتے ہیں، خرچ کچھ نہ ہو، تکلیف کچھ نہ ہو، جنت یوں ہی مل جائے۔ بڑی عجیب بات کہی، مجذوب نے اسی کو کہتا، واہ رے غفلت یہ تیری ہستی نہیں،
بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں، عقل کر کے چلو۔ یہاں تو بڑے بڑے آئے، جب جانے لگے تو ننگے گئے، تخت و تاج کے مالک تھے، دنیا سے گئے تو کفن نہ ملا۔ بڑے بڑے ملکوں کے سربراہان مملکت دنیا سے گئے، بعد 4 تکبیر نماز جنازہ نہ ملی، قبر کا گڑا نہ ملا۔ ایک تم ہو جو کبھی خوف کھاتے ہی نہیں، ڈرتے ہی نہیں۔ تاجر نہیں ڈرتے کہ ہم ملاوٹ کیوں کریں، سرکاری ملازم تو آدھی خدائی کے مالک ہیں، وہ تو ڈریں کیوں، وہ تو آدھی خدائی کے مالک ہیں، ان کو تو پیغام ملا ہوا ہے کہ تم جس قدر چاہو گڑبڑ کرو، جو چاہو کرو، جنت تمہاری ہے، تمہارے باپ دادا کی ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا یہ گھمنڈ غلط ہے، تمہاری نمازیں غلط ہیں، تمہارے حج غلط ہیں، ہمارا تمام طرز اپنا معاملہ غلط ہے، اس لیے کہ جب عقیدہ صحیح نہ ہو بات کچھ بھی نہیں بنتی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا ایک دن کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غلام، نبی کا غلام ہے، نبی کا آخر الزماں پیغمبر کا نوکر، تم کہاں چوڑے ہوئے پھرتے ہو کہ جنت ہماری ہے؟ پتہ چلے گا جب چھلنی لگے گی کہ کیا کما کے لے کے جا رہے ہو دنیا سے۔ یہ تمہارا خیال غلط ہے کہ ایک دن دیگ چاولوں کی پکے گی تو تم جنت میں جا کے دھڑام سے گر جاؤ گے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، سامان بھی حضور کا، ڈاچی بھی حضور کی۔ سامان ڈاچی کے اوپر، اونٹنی کے اوپر لاد رہا ہے، دشمن کا تیر آیا سینے میں لگا، ختم ہو گیا۔ قریب کھڑے ہونے والے مسلمانوں نے شور مچا دیا، جنتی جنتی جنتی، شہید ہو گیا شہید ہو گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، قریب کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے، ہوا فی النار انی ارا ما لا ترا۔ اور لوگوں، میں محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جنت میں نہیں دوزخ میں ہے۔ لرز گئے صحابہ، کانپ گئے صحابہ، زمین نکل گئی صحابہ کے پیروں کے نیچے سے کہ یہ بات کیا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تمہیں پتا نہیں مال غنیمت میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے اس غلام نے ایک کمبل اٹھا لیا ہوگا، چادر اٹھا لی ہوگی۔ آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں سارے بدن پہ وہ کمبلی، وہ چادر آگ کی بن کر لپٹی ہوئی ہے۔ ایک صحابی اٹھا اور وہ یہ جو جوتے کے چپل میں تسمہ سا لگا ہوتا ہے یہ لایا، کہنے لگا جی میں نے بھی ایک دن دیر میں سے اٹھا کر یوں ہی جوتی میں ڈال لیے تھے اپنے، آپ لے لیں یہ واپس۔ فرمایا میں نہیں لیتا، یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ توجہ کرو معاملات کی طرف، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کو ناجائز نقصان نہ پہنچاؤ۔ صحابہ کرام کو اعلان کر دیا گیا، آؤ میدان میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مرد آ گئے، تھی کتنی بڑی تعداد، کچھ مریض ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بالکل ہلنے کے قابل نہیں۔
سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مائی ہے، خوش نصیب مائی، مقدروں والی مائی، کوٹھیوں والی مائی تو بے شمار ہو سکتی ہیں، بنگلوں والی مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں، خوبصورت اور حسین مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں، پیسوں کی مالک بھی بڑی مائی مل سکتی ہیں، افسروں کی بیگمات بھی ہو سکتی ہیں، افسروں کی بیٹیاں اور بہن اور بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن خنسا کی جوتیوں کی خاک کو پہنچنا یہ تمہارے بس کا روگ کہاں ہے؟ تم نے نماز میں چکر کرنا ہے، روزوں میں فریب کرنا ہے، زکات تو دینی نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، اللہ اللہ کرنی تمہیں معاف ہے۔ 90% عورتیں تراویح نہیں پڑھتی کہ یہ تو مردوں پہ فرض ہے، عید کے جوڑے تم پہ فرض ہے، تراویح مردوں پہ فرض ہے۔ جوتوں کے لیے ابھی سے طوفان مچا رکھا ہے سارے پاکستان میں، تراویح تیرا باپ پڑے گا؟ شرم نہیں آتی، مرنے سے ڈر نہیں لگتا ان عورتوں کو؟ کس نے تمہیں بتلایا کہ تراویح تمہیں معاف ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ قرآن تم نہ پڑھو؟ کس نے تمہیں بتلایا کہ تم نمازوں کو رگڑا لگا دو؟ میں قسم کھاتا ہوں ایک ایک عمل کا ذرہ نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، ہرگز رگڑا بھٹا نہیں ہوگا وہاں پہ۔ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، چھوٹے بڑے مرد عورت تمام کے تمام لائن میں لگے ہوں گے، اپنا اپنا نامہ اعمال، اپنی اپنی مثل، اپنی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں گے۔ جناب سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کی صحابیہ، کلمہ پڑھنے والی، مغرب کی نماز پڑھی، صبح بدر میں جانا ہے، نماز کے بعد امی ہچکیاں لے کر کے رونے لگ گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خنسا بیوہ ہے، خامند ہے کوئی نہیں۔ بچے کہنے لگے امی جان کیا بات ہے، آج آپ کیوں خلاف عادت روئی ہے، نماز پڑھ کے کیوں رونے لگ گئی؟ فرمانے لگی بیٹا تمہاری بس کی بات نہیں، تم اپنا آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ بچے کہنے لگے امی ہم حلال کے پیدا ہوئے ہیں، ہم نے بڑی نیک مائی کا ماں کا دودھ پیا ہے، اماں روتی رہے ہم روٹی کھاتے رہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہمارے حلق سے لقمہ ہرگز نہیں جائے گا جب تک پتہ نہ چل جائے امی کو کیا تکلیف ہے۔ مستقل کیسٹ بھی ہے مارکیٹ میں، یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، سیدہ خنسا کے نام سے۔ بچوں نے اصرار کیا، خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں بتانا پڑے گا امی جان بات کیا ہے۔ کہنے لگی کل سے اعلان ہو رہا ہے میدان کا، جنگ کا، جہاد کا، اللہ کی راہ میں لڑائی کا، ابا تمہارا ہے نہیں، میں عورت ذات ہوں، تم چھوٹے یتیم بچے ہو، میدان میں لوگ جائیں گے، کسی کا بھائی جائے گا، کسی کا خامند جائے گا، کسی کا بیٹا جائے گا، کوئی مال دے کر آئے گی، میرا گھر محروم رہے گا، میرا حصہ کوئی نہیں، میں عورت ذات ہوں، تم یتیم بچے ہو، باپ تمہارا ہے نہیں، جائے کون، کیا حصہ ڈالوں؟ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا معاذ اور معاوذ رضی اللہ تعالی عنہما، دو بچے ہیں، دونوں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے امی جان ہم وعدہ کرتے ہیں ہم جہاد میں جائیں گے، ہم میدان میں جائیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا لے کر ہم میدان میں کھڑے ہوں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، ہمارے بچپنے کو نہ دیکھو، ہمارے حوصلے کو دیکھو۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوش ہوئی، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کی، صبح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لے کے پہنچ گئی اور کہنے لگی کالی کملی والے یہ مجھ بیوہ کی پونجی ہے،
یہ مجھ بیوہ کا میرا سرمایہ ہے، یہ میری زندگی کا متاع عزیز ہے، میرا یہ سرمایہ حیات ہے، یہ میری زندگی کی پونجی ہے، میری بیوہ کی پونجی ہے۔ کالی کملی والے، اللہ کے دین پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کے ایک ہونے پر میں اپنی پونجی قربان کرنے آئی ہوں، آپ ان کو قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، یہ تو بچے ہیں ابھی۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئی، کالی کملی والے بیوہ کی یتیم پونجی کو واپس نہ کرو، میری بڑے ارمان ہے، میرے بڑے پروگرام ہے، میں چاہتی ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آخرت میں کوئی صلہ عطا فرمائے۔